السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اسے دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ایسے ہی چھوڑ کر وہ نماز کے لیے چلا گیا۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کی قبروں پر لگے خطبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ کہیں خطبے سالہ سال پرانے تھے اور کہیں مہینے نہ جانے۔ قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں کر ہے، بکھرا بکھرا، اجڑا سا کیوں ہے۔ کیا گھریلو پریشانی سے دوچار ہے یا پھر اور وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے کریدنا چاہتا تھا، حالانکہ میری اس سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل اسے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے خطبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ اب قبروں کے خطبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں؟ اس کی اس بات نے یکدم میرے لبوں کی گویائی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں، اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اسی سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ اور لالچ نہیں ہے، نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی لے کر سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت بھی دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اندھیرے نے قبر میں ہولناکی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہولناکی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟